السلام علیکم ناظرین۔ اگر زوار صرف ایک بار اپنے دل کی بات کہہ دیتا تو نہ ہارون اس گاؤں تک پہنچتا، نہ پارس کی زندگی کا فیصلہ کوئی اور کرتا، اور نہ ہی محبت اس مقام پر آ کر اتنی بے بس دکھائی دیتی۔ لیکن افسوس، خاموش محبت ہمیشہ کسی تیسرے انسان کے لیے راستہ بنا دیتی ہے، اور یہی غلطی اب زوار کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ آنے والے پرومو میں اگرچہ بہت زیادہ ایکشن نہیں دکھایا گیا، لیکن جذباتی طور پر یہ قسط کافی اہم لگ رہی ہے، کیونکہ اب ہر کردار ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اس کا اگلا فیصلہ پوری کہانی کا رخ بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہارون کی۔ آخر کار ہارون زوار کے گاؤں پہنچ جاتا ہے، اور جس طرح اس کا استقبال کیا جاتا ہے اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ بہزاد صاحب نے واقعی کسی سوچے سمجھے انسان کا انتخاب کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہارون میں کسی قسم کی بناوٹ نظر نہیں آتی۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود نہ اس میں غرور ہے، نہ امیری کا رعب، نہ تعلیم کا تکبر۔ وہ ہر کسی سے اتنی عاجزی سے ملتا ہے کہ زوار کے گھر والے بھی پہلی ہی ملاقات میں اس سے بے حد متاثر ہوتے ہیں۔ خاص طور پر سلیمہ کو ہارون کا انداز بہت پسند آتا ہے۔ وہ بار بار یہی کہتی ہیں کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کو ایسا ہی سمجھدار، تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا انسان ملے۔ وہ پارس کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہر اچھا رشتہ بار بار نہیں آتا، اس لیے انسان کو صرف دل کی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن یہاں اصل مسئلہ یہی ہے کہ پارس کے دل میں مستقبل نہیں، صرف زوار بستا ہے۔ وہ چاہ کر بھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ ادھر زوار کی کیفیت بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں، لیکن وہ حسب معمول خاموش ہے۔ وہ ہارون کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے، مہمان نوازی بھی پوری طرح کرتا ہے، مگر اس کے چہرے پر چھپی بے بسی ہر لمحہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کسی اور کے حوالے ہوتے دیکھ رہا ہو، لیکن پھر بھی کچھ کر نہیں پا رہا۔ اب یہاں مجھے ایک بات بہت دلچسپ لگی۔ ہارون صرف پارس کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ زوار کو بھی بہت غور سے آبزرو کر رہا ہے۔ وہ محسوس کر رہا ہے کہ جب بھی پارس بولتی ہے، زوار کی نظریں بے اختیار اسی کی طرف اٹھ جاتی ہیں، اور جب ہارون پارس سے بات کرتا ہے تو زوار کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ ہارون اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ اسے بہت جلد اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں مسئلہ رشتہ نہیں بلکہ چھپی ہوئی محبت ہے۔ ادھر ریشم بھی پہلی مرتبہ ہارون کو دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ وہ شاید دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ پارس کتنی خوش قسمت ہے۔ ایک طرف زوار جیسا انسان اس کی فکر کرتا ہے، اور دوسری طرف ہارون جیسا کامیاب اور خوبصورت لڑکا اس سے شادی کرنے یہاں پہنچ گیا۔ ریشم اپنی چاچی سے یہی سوال کرتی ہے کہ اگر اتنا اچھا لڑکا آیا ہے تو کیا پارس اس سے بھی شادی سے انکار کر دے گی؟ جس پر سلیمہ ایک بہت خوبصورت جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شادی صرف تعلیم، دولت یا خوبصورتی سے نہیں کی جاتی، بلکہ یہ تو دل کا فیصلہ ہوتا ہے، اور دل ہمیشہ اسی انسان کو چنتا ہے جس سے محبت کرتا ہو۔ اور شاید یہی جملہ آنے والی پوری کہانی کی بنیاد بننے والا ہے، کیونکہ یہاں سب کچھ موجود ہے، دولت بھی، تعلیم بھی، اچھا خاندان بھی۔ صرف ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے دونوں طرف سے رضامندی۔ پارس کی خاموشی بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ پہلے وہ زوار کے اقرار کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اب شاید وہ اس انتظار سے تھک چکی ہے۔ اسی لیے وہ بار بار زوار کو احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر محبت سچی ہے تو صرف خاموش رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف زوار کی خاموشی اب قربانی کم اور کمزوری زیادہ محسوس ہونے لگی ہے، کیونکہ محبت صرف دل میں رکھنے کا نام نہیں، کبھی کبھی اسے بچانے کے لیے اپنی آواز بلند کرنا پڑتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو زوار آج تک نہیں کر سکا۔ اب دوسری طرف ذرا بہزاد صاحب والے ٹریک کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی کہانی نے دلچسپ موڑ لے لیا ہے۔
بہزاد صاحب اب مکمل طور پر سمجھ چکے ہیں کہ آفتاب اور شاہین کے دل میں ان کے لیے نہیں بلکہ ان کی دولت کے لیے جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب مزید خاموش رہنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے۔ پرومو میں صاف دکھایا گیا ہے کہ بہزاد صاحب آفتاب کو دو ٹوک الفاظ میں بتاتے ہیں، میں تم دونوں کی وہ ساری باتیں سن چکا ہوں جو تم میرے پیچھے کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی آفتاب اور شاہین کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ شرمندہ ہونے کی بجائے آفتاب الٹا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ دولت کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اس میں غلط کیا ہے، کیونکہ بہزاد صاحب نے بھی تو ہمیشہ اس پر اعتماد کرنے کی بجائے ایک غیر انسان یعنی زوار پر بھروسہ کیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں بہزاد صاحب شاید پہلی بار دل کی بات زبان پر لے آئیں گے۔ وہ آفتاب کو بتائیں گے کہ زوار نے صرف نوکری نہیں کی، وہ صرف میرا ملازم نہیں تھا بلکہ اس نے کئی بار اپنی جان خطرے میں ڈال کر پارس کو بچایا تھا، اور اسی دن سے وہ بہزاد صاحب کا اعتماد جیت چکا ہے۔ اعتماد رشتے سے نہیں کردار سے بنتا ہے۔ یہ سن کر آفتاب کے پاس شاید کوئی جواب نہ بچے، لیکن اس کے دل میں زوار کے خلاف نفرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہی نفرت آگے جا کر کوئی نئی سازش بھی پیدا کر سکتی ہے۔ ادھر گاؤں میں ایک اور دلچسپ صورتحال بننے والی ہے۔ ہارون مسلسل زوار اور پارس کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہیں، مگر ان کی خاموشی خود بہت کچھ بول رہی ہے۔ ایک سمجھدار انسان کے لیے شاید اتنا ہی کافی ہو کہ وہ اندازہ لگا لے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ ہارون جلد یہ سمجھ جائے گا کہ مسئلہ محبت نہیں بلکہ مجبوری ہے۔ زوار اپنے والد کے وعدے کی وجہ سے خاموش ہے، جبکہ پارس اس خاموشی کو بزدلی سمجھ رہی ہے۔ اگر ہارون کو حقیقت کا اندازہ ہو گیا تو ممکن ہے وہ خود پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ امکان بھی موجود ہے۔ ریشم نے بھی پہلی بار ہارون کو دیکھا ہے اور اس کے چہرے پر حیرت صاف نظر آتی ہے۔ اگر ڈرامے کے رائٹرز کہانی کو نیا رخ دینا چاہیں تو ممکن ہے ہارون اور ریشم کے درمیان بھی محبت اور انڈرسٹینڈنگ کا کوئی رشتہ بنتا نظر آئے۔ اس طرح نہ صرف زوار اپنے وعدے کے بوجھ سے آزاد ہو سکتا ہے بلکہ ریشم کو بھی ایسا انسان مل سکتا ہے جو واقعی اسے دل سے چاہے۔ ادھر پارس بھی اب بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پہلے وہ صرف زوار کو جلانے کے لیے ہارون سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے، مگر اب لگتا ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر زوار خاموش رہا تو وہ خود کوئی قدم اٹھائے گی۔ اسی لیے جب وہ زوار کو تنہا اور ٹوٹا ہوا دیکھتی ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں پارس بہزاد اپنی محبت کو حاصل کرنا جانتی ہوں۔ یہ جملہ شاید صرف ایک ڈائیلاگ نہیں بلکہ آنے والی قسطوں کا سب سے بڑا اشارہ ہے۔ پارس اب انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں لگتی، اور لگتا یہی ہے کہ اگلی چند اقساط میں 3 بڑے فیصلے ہونے والے ہیں۔ پہلا، ہارون خود حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا، بہزاد صاحب آفتاب اور شاہین کو ان کی لالچ کی سزا دینا شروع کریں گے۔ اور تیسرا، زوار کو آخر کار یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے والد کے وعدے کو نبھائے یا اپنی محبت کو حاصل کرے۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا واقعی ہارون اس کہانی کا ویلن نہیں بلکہ ہیرو ثابت ہونے والا ہے؟ کیا وہ خود ایک قدم پیچھے ہٹ کر زوار اور پارس کو ملانے والا ہے، یا پھر کہانی کوئی ایسا موڑ لے گی جس کا ابھی تک کسی نے تصور بھی نہیں کیا؟ اور اگر بہزاد صاحب نے واقعی اپنی جائیداد زوار کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر آفتاب اور شاہین کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا وہ خاموش بیٹھ جائیں گے یا ایک نئی خطرناک سازش شروع کریں گے؟ بہرحال ناظرین، آنے والی قسط جذبات، فیصلوں اور بڑے انکشافات سے بھرپور نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ محبت جیتتی ہے یا وعدہ جیتتا ہے، یا پھر قسمت ایک بار پھر سب کو حیران کر دیتی ہے۔